تو یہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرا دین جو اس کو قبول کیا، خوش دلی سے اب اس پر عمل کریں گے۔ اب چونکہ نظر آتا ہے کہ کام بڑا مشکل ہے، لمبا سفر، گھاٹیاں راستے میں، شیطان گمراہ کرنے والا، اپنی خواہشات کا دباؤ، معاشرے کا دباؤ، تو کیا پکارا پھر اللہ۔ دعا بھی جس طرح ان مومنوں نے کی ہے، اپنی کمزوریاں دیکھ کر، راستہ خطرناک دیکھ کر، حساب کتاب کا مرحلہ سامنے رکھ کر، کیسے بیچاروں نے کہا غفرانک ربنا، غفرانک ربنا اغفر لنا بھی نہیں، وہ بھی دعائیں آتی ہیں، مگر یہ تو جیسے پانی 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 فعل حذف کر دیے جاتے ہیں، صرف جو چیز چاہیے نا آدمی مانگتا بے بس، بیچارگی، دوائی، ڈاکٹر صاحب دوائی 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 بس ہوگی، اس طرح کا غفرانک ربنا، اے ہمارے آقا تیری بخشش، تیری معافی ہے، درگزر کرنا، خامیاں رہ جائیں گی، کوتاہیاں رہ جائیں گی، سارا زور لگانے کے بعد بھی حساب کے مرحلہ میں ہم کامیاب ہونے کے قابل نہیں ہوں گے، اگر پورا عدل ہوا پکڑے جائیں گے، غفرانک ربنا، ہمارے آقا تیری بخشش درکار ہے، معاف کرنا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ یہ سارا ہو کیوں رہا؟ کیوں دین کو مان رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ساتھ معافیاں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ ایمان ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کہ یہ زندگی یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گی، ایک دن ہمیں صرف تیری عدالت میں دوبارہ لوٹنا، صرف تیری عدالت۔ علاقہ یا بھی پہلے آیا کہ وہاں جیوڑی نہیں ہوگی کہ ولی بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، تنہا تو ہوگا، تیرے سامنے صرف حاضری ہوگی، اور یہ لوٹنا پڑے گا، مر کر مٹی میں مل جائے اور قصہ ختم ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ الیک المصیر، ہمارا مرجع، ہمارا لوٹنا آخر ہے تیری عدالت میں، صرف تیرے سامنے، اس لیے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ترس نہ کھاتا اور یہ بشارت نازل نہ کرتا تو لوگوں سے جیڑ ہی پڑ جاتے، کئی لوگ جو بیچارے مر جاتے کہ کیا بنے گا اس وقت، یار درد درے کا حساب ہوگا۔ ساتھ ہی جملہ معترضہ آ گیا درمیان میں، اللہ نے روک کر نہ مومنوں کی بات خود کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اسی طرح ڈرنا چاہیے، ذمہ داری بڑی ہے، بوجھ بڑا ہے، آسمان زمین پہاڑ کانپ گئے یہ جواب دینے سے، تم نے اٹھایا ہوا ہے، مگر فکر نہ کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو رسپانسیبل نہیں ٹھہرائے گا، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالے گا سوائے اس کے جتنی آسانی سے اس میں طاقت ہوگی۔ طاقت کا لفظ بھی نہیں بولا، طاقت ہے پورا زور نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں میں تنگ کرنا چاہتا، وسع جو آسانی سے ہو سکے، جتنا تم آسانی سے کر سکو گے نا اتنا ہی حساب مانگوں گا، اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر تمہارا بہانہ کوئی نہیں ہوگا۔ کہ آسان کام، اگر بیمار ہو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، تیمم کا بھی موقع نہیں، کچھ بھی نہیں، دونوں چیزیں نہیں، نہ مٹی نہ پانی، یا تم دونوں نے استعمال کی ویسے ہی شروع کر دو، میں نے تو ہر لحاظ سے وسع جو تمہاری رسائی تھی جہاں تک اسی کا حساب لینا تھا، یہ بھی نہیں کیا، تو تسلی دی کہ فکر مند نہ ہو، جتنا بس میں ہے نا آسانی سے وہی تمہارے پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری عائد کرے گا، وہ کرو۔ اب اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ توقع نہ رکھنا کہ تمہارے دوسروں کی نیکیاں کام آ جائیں گی، کہ ہم نے اگر کم بھی کیے ہیں تو ہمارے باپ دادے ابراہیم اسحاق اور یعقوب نے تھوڑی کیے۔ آپ دوسرا پہلا پارا جہاں ختم ہوتا وہاں دیکھیں گے، لہا ما کسبت وعلیہا تلک امۃ قد خلت لہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ کما گئے، تمہارے لیے جو تم، وہاں گناہ کی بات نہیں، نیکی کی، یہ جو کہتے ہیں نا کسی برے کو برا نہ کرو، نہیں، وہ آیت اس سلسلے میں آئی ہے کہ جو نیکوں کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے اتنے نیک ہیں، اللہ نے کہا اگر انہوں نے نیکی کی ہے تو اس نیکی کا فائدہ انہیں ہوگا، جو نیکی تم کماؤ گے لقومی چلتا جاتا وہ تمہیں ملے گی، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ یہی بات یہاں کہی کہ دوسروں کی نہ آس امید رکھنا کہ وہ چھڑا لیں گے یا ان کی نیکیاں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے خود کوشش کی ہوگی، وہی اس کو نفع ملے گا، اور بوجھ وہی اس پر لادا جائے گا جو اس نے اکتساب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان لوگوں پر جو عربی زبان سے واقف تھے، انہوں نے کہا یار اللہ نے یہاں بھی کمال کر دی کہ نیکی کے لیے کسبت کہا، اور برائی کی بات آئی تو اکتسبت کہا، باب اختیار میں لے گیا جہاں تکلف ہوتا کہ جو بہت ہی تم نے کوشش سے نا اور خوب پلاننگ سے گناہ کیے ہیں،
لا دوں گا وہی جو بائی چانس ہو گئے نا راستہ چل کے، کوئی بات نہیں، لمم چھوت لگ گئی، تم بچے ہی تھے مگر چھینٹا پڑ گیا، نہیں حساب کروں گا۔ جو خوب سوچ سمجھ کر کیے نا گناہ وہی لا دوں گا، اور نیکی ویسے بھی ہو گئی نا کہ کوئی اتنا ارادہ نہیں تھا، موقع آ گیا آپ سے کچھ پیسے آپ نے خرچ کر دیے، کوئی اور کام کر دیا، نیکی کسی طرح بھی کما لی، ثواب دوں گا۔ اب نمونہ دیکھیں کہ بچے کے گناہ نہیں لکھے جاتے، مگر چھوٹی عمر میں والدین اس کو حج کے لیے لے جائیں، ہاتھ میں اٹھا کر طواف کرا دیں، ثواب وہ بھی لکھ لیا جاتا۔ بعد میں جب وہ بالغ ہوگا، مال ہوگا، فرض ہوگا، وہ کرتا رہے، مگر اب بھی حج کا ثواب اس کے لیے لکھ لیا۔ برائیاں جو ہے کافر کو آدمی اسلام لے آئے اور اس میں زمانہ کفر میں نیکیاں کی ہوں، اس وقت قبول نہیں، مگر اگر اس نے غلام آزاد کیے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلایا، حضور سے پوچھا لوگوں نے کہ میرے باپ یہ کام کرتے تھے، اس وقت کافر مشرک تھے، فرمایا یار جو کچھ بھی کرتے تھے نا، جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ نیکیاں بھی تھی، ثواب ان کا بھی دے دے، عذاب نہیں دے گا، گناہ جو ہیں وہ ختم، نیکیاں کفر کی بھی شمار کر لیتا۔ کیسا رحیم ہے، یہ دو سہارے دیے کہ تم جو غفرانہ کا کہہ رہے ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے بخشش، اللہ کسی پر اس کی پہنچ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، اور جو کچھ اس نے خود کمایا ہے وہی ملے گا اس کو۔ آپ دعا ترجمہ کر لیں، یہ پڑھنی چاہیے، رٹ لیں، مومنین اس ذمہ داری کو محسوس کر کے کہ 2.5 سپارے ہیں، اتنی بڑی شریعت ہے، یہود اس سے منہ پھیر گئے، راندے گئے، کہیں ہم سے بھی ایسا نہ ہو جائے۔ جو دعا کرنی چاہیے دل سے وہ کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلط کام کر دیں تو ہمیں پکڑنا نہ، اس کا حساب نہ کریں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے، رسول کریم بھی فرمایا کہ نسیان اور خطا معاف ہے، جب آدمی بھول جائے، یاد ہی نہ رہے اس پر تو اس کو سزا دینا غلط بات ہے، یہ تو اس کے بس میں نہیں، اللہ نے انسان میں کمزوری رکھی کہ وہ یاد نہیں رکھ سکا۔ خطا نہ جو غلطی سے کہ میں نے گھوڑی چلائی شکار کی طرف، آدمی کو لگ گئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نہیں گناہ لکھتا، ٹھیک ہے، اب لوگوں کا معاوضہ دینے کے لیے دیت ہے کہ خاندان کو کچھ دے دو، یار گناہ نہیں، نہ اس پر قصاص ہو۔ تو یہ کیوں کہا کہ ہم نسیان کا شکار ہو جائے خطا کے؟ یہ بھی جو بہت زیادہ زبان کے ماہر تھے انہوں نے کہا نسیان ہر وقت بھولنے کے معنی میں نہیں آتا، ترک کے معنی بھی آتا، چھوڑ دینا۔ اس لیے کبھی تو یہ جرم ہوتا کہ جو کام کرنا چاہیے وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور کبھی جو نہیں کرنا چاہیے وہ غلط کام کیا۔ غلطی جو ہے نا ہماری بھول چوک والی نہیں، غلط کام، اختانہ دونوں کے لیے آتا ہے۔ خطیہ جو ہوتا ہے وہ صرف جان بوجھ کر غلطی کرنا، اختانہ دونوں کے لیے، جان بوجھ کر کریں یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہوگی سرسری۔ یہاں مراد یہ کہ اللہ جو کام کرنے چاہیے تھے اگر ہم نے وہ ترک کر دیے، چھوڑ دیے، پھر بھی نہ پکڑ، اور جو غلط کام تھے نہیں کرنے چاہیے تھے کر لیے، دو ہی ہوں گے نا، جو کرنے چاہیے تھے چھوڑ دیے، جو نہیں کرنے چاہیے تھے کر دیے، دونوں کے لیے دعا کہ اگر ہم کبھی کوئی نیکیاں چھوڑ جائیں جو لازم تھی کرنی، یا جو نہیں کرنی چاہیے تھے وہ غلط کام کیے، نہ پکڑنا۔ اب اللہ فرماتا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا، ایسے مشکل احکام جو ہم سے پہلوں پر تو نے لادے تھے۔ اب یہود اور نصارہ نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں اللہ بتاتا ہے اسر الاغلال، اتنی بیڑیاں، اتنے بوجھ اپنے پر لاد لیے، ان کے فقیوں نے مسئلے نکال کر آگے موشگافیاں، سادہ سی بات تھی، نہیں یوں ہو، جیسے گائے کے آپ دیکھتے کہ حکم دعا گائے دوا کر دو، سادہ سی بات نہیں، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، ان لگ ہو یا جوتی گئی ہو، مشکل۔ ایسے ہماری آپ فقہ پڑھیں گے نا، کام اچھا بھی بڑا ہوا، مگر خود حنفی فقہ مانتے کہ ایسے بھی مفروضے ہیں جو شاید قیام تک وہ صورتحال پیدا ہی نہ ہو، کہ اگر ایسا ہو جائے خام خواہ کی مصیبت۔ تو یہ کہا کہ جیسے بوجھ تو نے ہم سے پہلوں پر لادے تھے نا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے کہ سخت حکم اترتے گئے، ہم پر نہ لادنا۔ یہ نہیں کہ خام خواہ اللہ لادے گا، ان کی طرح سرکشیاں کریں گے تو حلال حرام ہوتے جائیں گے، احکام مشکل ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے سورہ انعام میں کہا کہ ہم نے جو چیزیں حلال ان پر حرام کر دیں، چربی حرام کر دی، اونڈی، ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ، جیسے جیسے انہوں نے سرکشی کی حکم سخت ہوتا گیا۔ تو یہ بھی بیچارے کامتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا،
جیسے ہم سے پہلے لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر بھاری بوجھ ڈالے گئے، ہم پر نہ ڈالنا، یعنی ہم سے ایسی حرکتیں نہ ہونا دینا جس سے ہم ان سخت حکموں کے قابل ہو جائیں۔ اب دوسرا ٹکڑا آ گیا، یہ سمجھتے جائیں لفظ ایک جیسے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے، یہ وہی بات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، وہ شریعت کی بات ہے کہ شریعت میں کوئی بوجھ ایسا نہ اتار دینا جس کا اٹھانا پھر مشکل ہو جائے، گردنیں ٹوٹ جائیں۔ اور یہ جو آزمائشیں ہیں اپنوں کی طرف سے یا بیگانوں کی طرف سے کہ دین حق پر چلتے ہوئے ایسی آزمائشیں نہ آ جائیں کہ ہم ان کو اٹھا نہ سکیں، یہ مشکلات آزمائشوں کی بات ہے۔ ربنا ولا، وہ احکام کی بات ہے کہ حکم ایسے نازل نہ ہو جائیں، یہ کہ پھر آزمائش ایسی نہ آ جائے کہ میں ہار دوں اور نہ اٹھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، بس امتحان اتنا ہی لینا جو آسانی سے میں دے سکوں، کوئی ایسا نہ امتحان اور آزمائش آ جائے کہ جو میرے اٹھانے سے باہر ہو۔ رب تین چیزیں سہارا ہیں، قرآن مجید کا کیا کوئی کرے، لا تنقضی دائبو، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے موتی ختم ہوں گے، علماء جو ہیں کبھی اس سے سیر ہو جائیں گے کہ بس اب ہو گیا، نہیں جو نئی تفسیر آئے گی کوئی نئی بات اللہ سجاتا جائے گا، موتی نکلتے آئیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ کام کرنے چاہیے تھے نہیں کیے آپ نے، ایک کوتاہی تھی ہے، ایک ہے جو نہیں کرنے تھے وہ غلط کام کیے، ایک ہے کہ جو ہوئے ہیں تھوڑے بہت اچھے ان کی قبولیت کا معاملہ کہ ان میں یہ خامیاں، تینوں کا سوال ہے واعف عنا، جو کرنے چاہیے تھے ہم نے اگر نہیں کر سکے تو درگزر سے کام لینا، ہاں جو کرنے نہیں چاہیے تھے مگر نفس کی شرارت سے ہم نے کر لیے واغفر لنا، وہ بخش دینا، اور جو کچھ اچھائی ہو گئی ہے تیری مہربانی اور فضل سے ورحمنا، اپنے رحم اور فضل سے اس کو قبول کر لینا۔ یہی بات اللہ کے رسول نے کہی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ حیران ہوئے، اتنی نیکیاں، فرمایا نہ، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپے گا تبھی بات بنے گی۔ اور اب آ گیا کہ یہ تو اپنا معاملہ تھا نا کہ ہم سے نہ ہو جائے کچھ، اب یہ بے ایمانوں کے ساتھ جو ہے کہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ اتنے اسرائیل ہیں، ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس وقت بھی تھی اب بھی، اور مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جھگڑا کسی کانفرنس سے حل نہیں ہو سکتا، کوئی یو این او نہیں، بھئی اللہ کہتا ہے یہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک اسلام مٹے نا، یہ تو بالکل آپ بے دین بھی ہو جائیں گے نا مگر مسلمان کہلاتے رہیں گے بوسنیا وغیرہ میں، تب بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ تو دشمن ہے اللہ کے رسول کے نام سے۔ ان کے بارے میں پھر کہا کہ اللہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی فریاد سننے والا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے یہ کافر اور بے ایمان اگر ہمیں کچلنا چاہیں تو ان کے مقابلہ میں تو ہماری مدد کرنا، ہمیں غالب کرنا، دین اسلام کو غالب کرنا۔ اب یہ دعا ہی آخر میں بتا رہی ہے کہ اسلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، جو دینی جماعتیں اس نقطہ سے غافل ہیں کہ صرف لوگ دین اپنا ٹھیک کر لیں، اور دین یہی کہ نماز روزہ ٹھیک کر لیں، غلبہ بے شک کفر کر رہا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہ پودا ایسی سرزمین میں لگا رہا ہے جس کی آب و ہوا مٹی اس کے موافق نہیں، مردہ جائے گا۔ کب تک آپ نماز روزے پڑھائیں گے جب ارد گرد بدماشی پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ؟ آخر دیندار اور ان کی اولادیں بھی تنگ آ کر سود کھائیں گی، انشورنس میں پھنسیں گی، رشوتیں دے گی، مجبور کر دے گا معاشرہ۔ حال یہ ہے کہ وہ زمین تیار کرو یہاں اسلام کا پودا خوب پھلے پھولے، موافق ہوا، موافق زمین وہ وہیں ہوگی جہاں اس کا اپنا غلبہ ہوگا، ہر طرف اسلام ہوگا، پھر بے دین بھی رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں اسلامی حکومت میں جو طبیب گزرے ہیں، شاعر گزرے ہیں، فلسفی گزرے، ہندو تھے، سکھ تھے، ان کی کتابیں بھی پڑھیں، اللہ کی حمد رسول کی نعت سے شروع ہوتی ہے کتاب، بعد میں لکھتے ہیں راج مالدے کی، پہلے حضور کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی ثنا کرتے ہیں۔ غلبہ جس کا ہوتا اس کا اثر اپنے آپ ہوتا۔ اب یورپ چونکہ غالب ہے، ہم کھانا بھی ان کی طرح کھاتے ہیں، پینٹ کوٹ بھی، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ٹنگ پینٹ کا، مگر چونکہ صاحب لوگوں کا لباس، اسی لیے مولوی صاحب نے کہا اگر کالے آ گئے نا کبھی حبشی تو یہ لوگ سیاہی لے کر اپنے منہ پر مریں گے کہ ان کالوں کی طرح بنتے ہیں۔ غالب ہونا کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے، لوگ اس کو خواہ مخواہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سچا یار ہے، اس کو دنیا ملی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا آقا ہے، مالک ہے، مددگار ہے، تیرے سوا کس سے کہیں، ان کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کرنا۔ تو یہ چند الفاظ میں نے کہ کچھ تھوڑی بات لمبی ہوگی، اس سے اندازہ کریں کہ قرآن مجید کے جو کمالات ہیں ان کا کوئی احاطہ کر سکتا۔
یہ کتاب اللہ نے اگر مجید اس کو کہا تو واقعی مجید ہے، نہ اس کی عظمت کا کوئی ثانی